گھر کے سربراہ نے نماز ہی نہیں پڑھی تو قربانی کیسے ہو گئی؟ مجھے یہ بتا دیں آپ۔ اس لیے اگر آپ کو قربانی جلدی کرنے کا شوق ہے نا تو پہلے حاجی صاحب کو جا کے عید پڑھوائیں، جا کے جن کی طرف سے قربانی ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اب عید پڑھ کے قربانی کیجئے گا، یہ عمل اس طرح نہ کیجئے۔ اور جس کے حصے ہیں نا، جن میں حصے ہیں جانوروں میں، ان کے لیے بھی یہی عمل ہے۔ اسی لیے حصے والے جانور جو ہے نا وہ 8 بجے کے عموماً 2 گھنٹے بعد ہی لوگ کرتے ہیں، تاکہ حصے والے سارے عید پڑھ لیں۔ یہ عمل ذہن میں رکھیں، حصے والے جانوروں کے لیے بھی عید پڑھنا ضروری ہے۔ اس حدیث پہ تب عمل ہوگا، یہ شاید آپ کے لیے نیا مسئلہ ہو، آپ نے کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا۔ عید پڑھی کوئی نہیں ہے حاجی صاحب نے، حاجی صاحب 2 گھنٹے بعد عید پڑھ رہے ہیں، عید پڑھ کے آتے ہوتے ہیں تو ہانڈی چڑھی بھی ہوتی ہے، یہ قربانی نہیں ہوئی۔ جو عمل زندگی میں ہو گیا آئندہ اس طرح کریں جو بتایا گیا ہے۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ کی رحمت وسیع ہے، جو گزر گیا اللہ معاف کرنے والے، اللہ سے توبہ کریں، آئندہ عمل صحیح کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیشہدوا منافع لہم وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم میں سورہ حج میں اللہ احکم الحاکمین نے حج کے حوالے سے بھی اور اور قربانی کے حوالے سے بھی احکامات بتائے ہیں۔ تو آج ہم قربانی کے حوالے سے کچھ مسائل اور احکام اس حوالے سے بات کریں گے۔ ظاہری بات ہے کہ ہر شخص، ہر مومن آدمی، مسلمان آدمی جب ان دنوں میں وہ اپنے پیسے خرچتا ہے، مال خرچتا ہے، جانور خریدتا ہے، تو اس حوالے سے اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ کتنی بڑی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے اس حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ حج کی اس 28 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا ہے لیشہدوا منافع لہم، تاکہ یہ لوگ اپنے فائدے کے لیے حاضر ہوں، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور اللہ کا نام ذکر کریں معلوم دنوں میں، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان پر، ان پالتو جانوروں پر جو بہیمۃ الانعام کی صورت میں، پالتو جانوروں کی صورت میں اللہ نے عطا کی ہے۔ عزیزان گرامی، عرف عام میں ہم اس کو قربانی کہتے ہیں۔ قربانی ہوتی کیا ہے؟ سب سے پہلے لغت میں ڈکشنری میں اس کے معنی کو دیکھیں۔ ہی ما یذبح من النعم تقربا الی اللہ تعالی یوم العید الی آخر ایام التشریق۔ قربانی، نعم، وہ مخصوص جانور ہے جسے اللہ رب العالمین کے تقرب حاصل کرنے کی خاطر ایک مومن آدمی عید کے دن سے لے کر ایام تشریق کے آخر تک ذبح کرتا ہے، اور اسے اضحیہ کہتے ہیں، یہی قربانی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ الموسوعۃ الفقہیہ میں 74 نمبر صفحہ 5 نمبر جلد ہے، اسم لما یذکر من النعم تقربا الی اللہ تعالی فی ایام النحر بشرائط مخصوصہ، کہ متعین جانوروں میں سے جو جانور ایام نحر یعنی قربانی کے دنوں میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی خاطر مخصوص شرائط کے ساتھ ذبح کیا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے جانور تو کئی حلال ہیں، تو ہر جانور تو قربان نہیں ہوتا۔ شتر مرغ بھی حلال ہے، وہ تو قربان نہیں ہوتا۔ ہرن بھی حلال ہے، وہ بھی قربان نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جانور بھی مخصوص ہیں اور پھر شرائط بھی مخصوص ہیں کہ کون سا جانور کتنے سال کا، کتنی عمر کا ہونا چاہیے، اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، یہ مخصوص شرائط مراد ہیں۔
اور مخصوص جانور وہ مراد ہیں جو قربانی میں کیے جاتے ہیں۔ ہاں، پھر اس کے ساتھ ساتھ قربانی کی مشروعیت کیا ہے؟ ہر وہ شریعت میں ہر وہ عمل شریعت کی حیثیت رکھتا ہے جو حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود انجام دیا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہو، یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے وہ عمل کیا گیا ہو تو آپ نے اس پر خاموشی کا اظہار فرمایا ہے۔ آپ کا خاموش رہنا بھی شرعی حکم ہوتا ہے، اسے تقریری حدیث کہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ بات ذہن میں رہے کہ شریعت کا ہر وہ عمل جو آپ نے کیا ہے وہ ہمارے لیے سنت ہے، آپ نے حکم دیا ہے ہمارے لیے حکم ہے، وہ بھی سنت ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے معاملے میں کوئی ایسا عمل نیا پیدا کیا جس کا اس میں کوئی وجود نہیں تھا، فہو رد، وہ رد ہے، مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ میں کروں، آپ کریں، ہمارے آباء و اجداد کریں، کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی کر لے، کوئی سیاستدان بھی کر لے، کوئی حکمران بھی کر لے، وہ دین نہیں ہوتا۔ دین اور شریعت وہی عمل ہوتا ہے جو آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہو، حکم دیا ہو، آپ کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ نے اس پر مثبت اظہار فرمایا ہو۔ عزیزان گرامی، دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ صافات میں فرمایا ہے، وہ واقعہ مشروع کافی آپ احباب نے کثرت سے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے سنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو خواب میں چیز دکھائی، بعد میں بیٹے سے مشورہ کیا، بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ ابا جان افعل ما تؤمر، نبی کا خواب جو ہوتا ہے نا وہ وحی کا ہوتا ہے، جو حکم دیا گیا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ بھی مجھے عن قریب صبر کرنے والا ہی پائیں گے۔ تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، جب اس نے اس کو لٹایا جبین کے بل، ہم نے کہا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم اسی طرح محسنین کو، نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے دیا۔ وہ ایسا بڑا ذبیحہ ہے کہ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر تمام امت مسلمہ اللہ کے قرب کی خاطر جانور کو پوری کائنات میں ذبح کرتی ہے، یہ ہے اللہ نے اس کے فدیہ میں بڑا ذبیحہ دے دیا ہے۔ یہ میرے بھائیوں، یہی وہ بات ہے جس کی مزید وضاحت قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ دنیا آپ کو ابتر کہتی ہے، آپ تو اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی سنت کو پورا کر رہے ہیں، آپ کا تو خاندان کئی ہزار سالوں سے چلتا آ رہا ہے، اور یہ ذبح کرنا بھی اسی سنت کا اظہار ہے، ایک وہ عمل ہے جو ایک صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اسے ہی مشروع کیا ہے۔ اور عزیزان گرامی، سورہ انعام کی 162 نمبر آیت میں ایک اصول بنا دیا
قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان صلاتی، میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میری ساری زندگی، میرا زندہ رہنا اور مرنا بھی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے۔ یہ ہے مومن کی زندگی کا مقصد۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ ہماری زندگی کا کرکس ہے، ہماری زندگی کا ایک مرکزی خیال، تھیم ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پہ عزیزان گرامی ہمارا زندگی کا فوکس ہونا چاہیے۔ نماز پڑھی ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ قربانی کی ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ پوری کی پوری زندگی ہے، اس میں جو بھی نیک عمل جس کو نیکی سمجھ کے کیا، یہ سمجھ کے کرنا، یہ کس ذات کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور اللہ رب العالمین، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب موت بھی آئے تو تیرے رستے میں ہی آئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ اپنے رستے میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ وجعل موتی فی بلد رسولک، اور اللہ میری موت کو بھی اپنے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں ہی اللہ مجھے مرنا نصیب فرما۔ میرے بھائیو، یہ دعا آپ بھی کیا کریں، اللہ کریم ہمارے لیے بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ اب سنیے، آپ نے نسک کی بات سنی، قل ان صلاتی و نسکی، نسک کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا وہ احیاء ہے، وہ بے مثال نمونہ ہے جو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہ عمل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کارنامے کو ساری زندگی مسلمانوں کے لیے سنت بنا دی ہے۔ اب وہ عمل عید کے دن اپنی آل اور اولاد پر کشادگی کی صورت میں کیا جاتا ہے، اور یہی عمل قربانی کا، یہ نسک کا عمل، اس کے گوشت اور اس کا چمڑا، اس کی کھال، اس کے ذریعے فقراء، مساکین، نادار لوگوں کی داد رسی کی جاتی ہے۔ یہ نسک کا اظہار ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جاتا ہے، کس بنا پہ؟ کہ اس خالق و مالک نے اتنا بڑا جانور ہمارا مطیع کیا ہوا ہے۔ ایک 10 سال کا بچہ بھی اپنے سے 10 گنا بڑے جانور کی مہار پکڑ کے اونٹ کی وہ لیے جاتا ہے، اونٹ پیچھے آرام سے چلا جاتا ہے۔ اور عربی زبان میں تو میرے بھائیوں یہ ذہن میں رکھیں، ہم مسلمان ہیں نا، عربی زبان میں مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کا مالک اس کو نکیل ڈال کر، اس کی مہار پکڑ کر جدھر چاہے لیے پھرے، وہ اس کے پیچھے چل رہا ہو، جو اس طرح پیچھے چلنے والا ہو، اس کو مسلم کہتے ہیں۔ اور ہم کیا ہیں؟ مسلمان۔ اب ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ ہمارے دین نے ہم سے جو تقاضے کیے ہیں، ہم اس دین کے پیچھے کتنا چلتے ہیں؟ اونٹ پہ ہم نے کچھ پیسے خرچ لیے، بکرے پہ، گائے پہ خرچ لیے، تو وہ ہماری بات نہیں مانتا، یا آگے سے کوئی اڑیل پن کرتا ہے تو ہمیں کتنا غصہ اس کے اوپر آتا ہے، کیا کیا سوچیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں کہ آج ہی ہو نا، ہم اس کو آج ہی ذبح کر دیں۔ اس مالک کا بھی صبر دیکھیں ہمارے لیے کہ ہم کیا کچھ کرتے جا رہے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رب کائنات فرماتے ہیں کذبنی عبدی و شتمنی عبدی، او ابن آدم، میرا بندہ مجھے گالی بھی دیتا ہے، مجھے جھٹلاتا بھی ہے، لیکن اس مالک کا بھی تو دیکھیے، وہ ہمیں برداشت بھی کر رہا ہے، عذاب میں مبتلا نہیں کر رہا۔ کیسے جھٹلایا ہے، کیسے گالی دی ہے؟ اللہ کہتے ہیں میری آل اولاد نہیں ہے۔ تو دنیا میں آج 50% کے قریب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد ثابت کی ہوئی ہے۔ اس وقت 8 ارب دنیا میں سے، وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، وہ دونوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا بیٹا موجود ہے، اللہ نے بیٹا چنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو
تو بہرحال یہ مسئلہ کسی اور طرف نہ چلا جائے، ہم آگے بات کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہی اس کا اظہار سورہ حج کی 36-37 نمبر میں اللہ نے آیت میں کیا ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ میں نے آپ سے بات کی یہ قربانی، اس نسک کے فوائد، فرمایا کلو منہا، خود کھاؤ، آل اولاد کو کھلاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، جو فقیر لپٹ کر آنے والے ہیں، سوال کرنے والے ہیں، ان کو بھی کھلاؤ، جو قناعت کرنے والے ہیں نا ان کو بھی کھلاؤ، جو آپ سے سوال نہیں کرتے۔ فرمایا کذالک سخرناہا لکم، اسی طرح ہم نے اس جانور کو تمہارے مطیع کیا تاکہ تم اس اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور ساتھ ہی فرما دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ عزیزان گرامی، جانور ایک لے لیں، 2 لے لیں، 5 لے لیں، 10 لے لیں، اللہ کہتے ہیں لن ینال اللہ لحومها، ان جانوروں کی تعداد، ان کا گوشت، ان کا خون نہیں اللہ کے ہاں کاؤنٹ ہوتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، وہ آپ کے دل کی کیفیت ہے کہ جس دلی کیفیت کے ساتھ آپ نے اس جانور کو خریدا ہے اور اس کو اللہ کے لیے ذبح کرنے کی کوشش کی ہے، وہ دلی کیفیت ہے جس کو اللہ جانتے ہیں، وہی اللہ کے ہاں کاؤنٹ ہونی ہے کہ اللہ کا ڈر، خوف، للہیت اور خشیت تمہارے دل میں کتنی موجود ہے۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیے قرآن کریم میں اس کا حکم یا حدیث میں اس کا حکم اور اس کی مشروعیت کیا ہے، قربانی ہے کیا؟ ابھی آپ نے سورۃ الکوثر کی آیت ابھی سنی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے، قربانی بھی کیجیے۔ اور دوسرے نمبر پہ سنن نسائی کی 4366 نمبر حدیث ہے کہ جب ایک صحابی نے، 2 مختلف یہ واقعات ہیں، ایک نے عید سے پہلے قربانی کر لی، نماز سے پہلے قربانی کی۔ نمبر 2، وہ شخص جس نے کھیرا جانور ذبح کر لیا، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، اس کو چاہیے کہ اس کی جگہ پر دوسرا جانور ذبح کرے۔ ہوا یوں، پہلے ایک چھوٹے چھوٹے یہ واقعہ سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے جا رہے تھے، گوشت کی خوشبو آئی، پوچھا جی کیا ہے؟ ایک صحابی نے کہا جی حضور میں نے جانور ذبح کیا ہے اس لیے وہ گوشت بن رہا ہے، سالن بن رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح نہیں، آج کے دن جو سب سے پہلا ہم کام کریں گے نصلی، ہم نماز پڑھیں گے، ثم ننحر، پھر قربانی کریں گے۔ من فعل هذا، جس نے یہ عمل کیا، فقد اصاب سنت المسلمین، اس نے مسلمانوں کا طریقہ پایا ہے۔ رک کر یہ بات سمجھیے، یہ ہمیں آج کل عادت پڑ گئی جلدی جلدی عیدیں پڑھانے کی، اور پھر جلدی جلدی گوشت کھانے کی بھی عادت پڑ گئی۔ مسئلہ سمجھ لیں، ہمارے گھروں میں نا آج کل کالونیوں میں، علاقوں میں یہ عادت ہے، توجہ سے مسئلہ سمجھ لیجیے، قربانی ہوتی ہے گھر کے سربراہ کی طرف سے، اس میں گھر کے افراد شامل ہوتے ہیں، ان کی طرف سے نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے قربانی کے۔ گھر میں جس کے ذمہ گھر کے اخراجات ہیں، اگر گھر کا معاملات سارے ایک جگہ پہ ہیں، پیسے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، گھر میں سالن ایک، ہانڈی ایک، کھانا ایک، تو وہ قربانی ایک ہی کافی ہو جائے گی۔ اللہ نے وسائل زیادہ دیے، آپ 2 کر لیں، 4 کر لیں، 6 کر لیں، وہ اللہ کی طرف سے آپ کا، اللہ کا فضل ہے، اس کا اظہار آپ اس صورت میں کریں، لیکن ایک کافی ہو جائے گی۔ یہ جو عمل ہم کرتے ہیں نا کہ بیٹا تو جلدی جا کے وہ 5 بجے والی عید پڑھیا، میں تھے 7 بجے والی پڑھ لوں گا، تو میرے اندر جانور ٹوا لیں، ایک قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ قربانی جو ہے آپ نے فرمایا آج کے دن جو پہلا عمل کریں گے نصلی، ہم نماز پڑھیں گے۔ گھر کے سربراہ نے نماز ہی نہیں پڑھی تو قربانی کیسے ہو گئی؟ مجھے یہ بتا دیں آپ۔ اس لیے
اگر آپ کو قربانی جلدی کرنے کا شوق ہے نا تو پہلے حاجی صاحب کو جا کے عید پڑھوائیں جا کے، جن کی طرف سے قربانی ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اب عید پڑھ کے قربانی کیجئے گا، یہ عمل اس طرح نہ کیجیے۔ اور جس کے حصے ہیں نا، جن میں حصے ہیں جانوروں میں، ان کے لیے بھی یہی عمل ہے۔ اسی لیے حصے والے جانور جو ہے نا وہ 8 بجے کے عموماً 2 گھنٹے بعد ہی لوگ کرتے ہیں تاکہ حصے والے سارے عید پڑھ لیں۔ یہ عمل ذہن میں رکھیں، حصے والے جانوروں کے لیے بھی عید پڑھنا ضروری ہے۔ اس حدیث پہ تب عمل ہوگا، یہ شاید آپ کے لیے نیا مسئلہ ہو، آپ نے کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا۔ عید پڑھی کوئی نہیں ہے حاجی صاحب نے، حاجی صاحب 2 گھنٹے بعد عید پڑھ رہے ہیں، عید پڑھ کے آتے ہوتے ہیں تو ہانڈی چڑھی بھی ہوتی ہے، یہ قربانی نہیں ہوئی۔ جو عمل زندگی میں ہو گیا، آئندہ اس طرح کریں جو بتایا گیا ہے۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ کی رحمت وسیع ہے، جو گزر گیا اللہ معاف کرنے والے، اللہ سے توبہ کریں، آئندہ عمل صحیح کریں۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابی کو یہی کہا نا، فلیصبح شاۃ مکانہا، اس کی جگہ پہ اور بکرا کریں۔ یہ آپ کی قربانی نہیں ہوئی۔ آپ بھی کہہ سکتے تھے کہ یار تینوں بھوک لگی ہونی، چل کوئی نہیں، خیر ہے، دین اتنی سختی نہیں ہے گی۔ یہ جو ہم جگہ جگہ پہ بیٹھ کے، پھٹوں پہ بیٹھ کے، کھانوں پہ بیٹھ کے کرتے ہیں نا، اور مولویوں نے سختی پائی، اتنی سختی ہے نہیں، تسی دین پڑھ لیا، بندہ پوچھے سارا کہ کتنی سختی ہے کہ نہیں۔ تو بہرحال یہ عمل ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اگلی بات ذہن میں رکھیے، اگلی بات اسی لیے آپ نے فرمایا من کان لہ سعۃ، جس کے پاس وسعت موجود ہے، وسعت موجود ہے، ولم یصلی ولم یضحی، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اب وسعت سے کیا مراد ہے؟ اب یہ جو لوگوں نے اپنی طرف سے اللہ رحم فرمائے باتیں بنائی ہیں نا، اتنا زیور گھر میں ہونا چاہیے، یہ تو آدھے لوگوں کو پوچھ لیں، ان کے پاس اتنا زیور ہے ہی نہیں، کاروبار اچھا بھلا چل رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سونا رکھ کے کرنا کیا ہے، ہم نے کاروبار کریں۔ یہ ایشو نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے اگر آپ کے پاس 1,00,000 2 لاکھ روپے کا جانور خریدنے کی صلاحیت موجود ہے، اس کو پرکھے اس انداز سے کہ اگر آج آپ کے بچے کی شادی کا موقع آتا ہے تو آپ کے پاس پیسے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آئیں گے نا۔ تو اسی لیے اگر آپ کے پاس وقتی پیسے نہیں ہیں، ادھار لے کے کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کو اگر امید ہے میں اتار سکتا ہوں، جس طرح باقی پیسے گھر کا خرچہ اچھا بھلا چل رہا ہے، قربانی بھی اسی طرح کریں، تاکہ یہ مسئلہ بھی ذہن سے نکل جائے کہ ادھار لے کے قربانی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی ادھار لے کے قربانی؟ آپ پیسے جان بوجھ کے 10 دن پہلے کھا جائیں، بعد میں کہیں میرے پاس گھر چلانے کے پیسے نہیں ہیں لہذا ادھار لے کے قربانی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اگر آپ کا گھر آپ مناسب طریقے سے ہر مہینے کچھ ادھار لیتے ہیں، یہ جتنے کاروباری بیٹھے ہیں انہوں نے کئی لاکھوں لوگوں سے لینے بھی ہیں دینے بھی ہیں، اس طرح تو کسی پہ بھی قربانی نہیں ہوگی، ان سب نے پیسے دینے ہیں۔ لہذا جس طرح آپ کے دیگر اخراجات گھر کے چلتے ہیں نا، یہ قربانی بھی اسی طرح ہی چلائیں۔ آپ نے فرمایا وسعت سے یہ مراد، یہ کوئی مراد نہیں ہے اتنا پلاٹ ہونا چاہیے، اتنا زیور ہونا چاہیے، کوئی شریعت میں ایسی چیز موجود نہیں ہے۔ اس لیے اس قربانی کو آپ نے اپنے لیے اہل اور خود قربانی کے لیے اہل اس انداز سے بننا ہے۔ تو اگلی بات میرے بھائیوں، یہ تو قربانی کی بات ہو گئی۔ ظاہری بات ہے لوگ شوق سے، بچے بھی کہتے ہیں۔ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم بھی ظاہری بات ہے آج کل گھر پکے ہیں، پتھر شتھر لگے ہیں، ٹائلیں لگی ہیں، تو لوگ احتراز کرتے ہیں کہ گھروں میں جو ہے نا وہ ان کی گلاس گند پڑتا ہے۔ وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، اگر صفائی کا اہتمام نہیں ہو سکتا اب آخر میں خرید لیں، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی وسعت موجود ہے، کوئی ایسا گھر موجود ہے، کوئی کچی جگہ موجود ہے جو جانوروں کے رکھنے کی جگہیں ہوتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچی جگہ ہی ہوتی تھی، تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم پہلے جانور لے لیتے تھے، وَكُنَّا نُسَمِّنُ، ہم کھلا کھلا کے اس کو فربا بنایا کرتے تھے، موٹا کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی سنت پہ عمل کریں۔ اگر ایسی چیز موجود ہے تو 2-4 دن 5 دن پہلے اپنے بچوں کو جانور لے دیں، شوق بھی پورا کریں، صحابہ کی اس سنت پہ بھی عمل کریں کہ ہم جانور کو کھلا کھلا کے موٹا کرتے تھے۔ تو یہ عمل بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے ان کی تربیت فرمائی۔ اگلی بات بھائیو، چاند نظر آتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتی ہیں، صحیح مسلم کی 1977 نمبر حدیث ہے، فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحج، اذا رأیتم ہلال ذی الحج
جب تم ذی الحج کا چاند دیکھو، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، قربانی کرنا چاہتے ہو، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَعَنْ ظُفَارِهِ، اپنے جسم کے کسی حصے سے بھی بال بھی نہ اتارے، نہ ناخن کاٹے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے بچے بھی اس میں شامل ہیں؟ جی، قربانی میں سب شامل ہوتے ہیں، بچوں کو بھی یہی پابندی کرائیں، بیویوں کو بھی یہی کرائیں، بچیوں کو بھی یہی کرائیں، تاکہ اسی طرح ہی ہم یہ اجر اسی طرح پائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مطابق۔ قربانی کرنے والے بھی، جن کے پاس وسعت نہیں ہے، وہ صحابی نے کہا نا کہ میرے پاس وسعت ہی نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ بال ناخن نہ کٹوائیں، اگر آپ کی ایسے ہی نیت، ظاہری بات ہے وسائل نہیں ہیں، تو جب عید کی نماز پڑھ کے آپ یہ اپنی حجامت یا بال کاٹیں گے، اللہ آپ کو اسی برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ لہذا قربانی کرنے والے بھی نہ کرنے والے بھی دونوں اس میں آ گئے، بچے، بیوی، اولاد ساری اس میں شامل ہیں۔ گھروں میں نا یہ باتیں کیا کریں، بچوں کو بٹھا کے، جن گھروں کو بچوں کو مسئلہ پتہ نہیں ہے، آج یہاں پہ سن لیے، بچوں کو بتائیں تاکہ دین کا احساس، مسائل کی سمجھ بوجھ یہ بچوں کو بھی پتہ لگے، بیویوں کو بھی پتہ لگے۔ تو بھائیوں، اگلی بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا جو اور باتیں ہمیں سکھائیں کہ قربانی کی ہم شرائط بیان کر رہے ہیں۔ پہلی شرط اس میں یہ ہے کہ خالص نیت ہونی چاہیے۔ ظاہری بات ہے، نیت کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا، کوئی عمل بھی، شریعت کا کوئی عمل ہو، اس کی نیت خالص نہیں ہے، اللہ تک وہ قبولیت کے درجے کو پہنچتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے ابھی آیت کریمہ جو سورہ حج کی 37 نمبر سنی ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ اللہ کو خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، یہ آپ کے دل کی کیفیت ہے جو نیت والی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، وانما لکل امرئ ما نویٰ، ہر شخص کے لیے وہی عمل ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ اب بھائیوں، اگر دیکھیں نا، کوئی حدیث میں آتا ہے من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ، جو شہرت چاہتا ہے اللہ شہرت کرا دیتے ہیں، جو لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے اللہ دکھا دیتے ہیں۔ بندہ چاہتا ہے میں نے بڑے موٹے جانور لیے ہیں، دنیا کو پتہ تو لگے، ذرا یوٹیوبرز کو بلائیے، ذرا کوئی میڈیا والوں کو بلائیے، پتہ لگے، تو دنیا دیکھ کے کلیپنگ بھی کرے گی، لائک شیئر بھی کر دے گی، سارا کچھ کر دے گی، لیکن اللہ کے ہاں شاید اجر سے محروم رہ جائے۔ تو اس لیے یہ للہیت، تقوی، خالص نیت اولین شرط۔ دوسری بات میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مسئلہ بھی سمجھا دیا، قرآن نے بھی سمجھا دیا۔ سورہ حج کی 34 نمبر آیت، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے بنائے، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ جو بہیمۃ الانعام ہیں، پالتو جانور ہیں، ان کے اوپر یہ اللہ کا نام لیں اور اس کو ذبح کریں۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں ان بہیمۃ الانعام کی سورہ انعام میں اللہ رب العالمین نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ ثمانیۃ ازواج، سورہ انعام کی 143-44 میں یہ 8 جوڑے، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، بکری کے نسل سے 2، بھیڑ کی نسل سے 2، مذکر مؤنث 4 ہو گئے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اونٹ کی نسل سے 2 اور گائے کی نسل سے 2۔ اچھا، یہاں پہ یہ مسئلہ سمجھ لیں، ہمارے ساتھی ہر سال ہی جان بوجھ کے یہ مسئلہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ مارکیٹ میں اچھی بلی یہ ابھی اس وقت گائے بھی دستیاب ہے، لے لیں، اکٹھا کرنا جائز ہے۔ آپ کو گائے مل نہیں رہی، بکرا مل نہیں رہا، کون سا جانور، اونٹ مل نہیں رہا۔ ہاں، اگر آپ کو ساری دشواری ہو گئی ہے، مارکیٹیں آپ نے چھان ماری ہیں، فیصل آباد میں آپ رہتے ہیں، آپ یہ ملت ٹاؤن والی منڈی بھی پھیرائے ہیں، نیا منہ آنا بھی پھیرائے ہیں،
اور یہ مدن پورے بائی پاس والی سائڈ ادھر بھی پھیرائے ہیں، چاروں کونے آپ نے چھان مارے، آپ کو کسی جگہ پہ بڑا جانور دستیاب نہیں ہے، پھر آپ کٹا بھی کر لیں۔ یہ ترجیح کیوں اس کو دیتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے؟ وہ الگ بات ہے، فقہاء اس میں ان میں اختلاف موجود ہے، اور ہم اس اختلاف کی علمی قدر کرتے ہوئے ہم کسی کو ریجیکٹ نہیں کرتے، ترجیح اسی کو دیں جو چیزیں حدیث میں موجود ہیں۔ جانور آپ کے پاس ختم ہو جاتا ہے، بکرے ختم، چھترے ختم، گائے ختم، اونٹ ختم، جب ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی پھر آپ کٹا کر لیجئے، تاکہ آپ کا یہ جو کٹا کھلا ہے یہ بھی باندھا جائے، یہ مسئلہ بھی آپ سمجھ لیجئے۔ تو بھائیوں، تیسری بات یہ ہے، جانوروں کی عمر ہے ہر کسی کی عمر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی 1963 نمبر حدیث ہے، فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کم از کم جو آپ نے ذبح کرنا ہے وہ 2 دانتہ جانور ہونا چاہیے جس کو دوندہ کہتے ہیں، الا ان یعثر علیکم، ہاں تم پہ مشکل ہو جاتی ہے، فتذبحوا جذعۃ من الضأن، تو آپ بھیڑ کی نسل سے 1 سال کا جانور، بھیڑ کی نسل سے 1 سال کا جانور جو 2 دانتہ نہ بھی ہوا ہو وہ قربان ہو سکتا ہے۔ یہ فرق ذہن میں رکھیں، بھیڑ کی نسل سے، وہ چھترا بھی ہو سکتا ہے، دمبا بھی ہو سکتا ہے۔ ترجیح آپ نے 2 دانتہ کم از کم، یہ پہلی عمر ہے اس کی، اس کے بعد وہ 4 دانتہ بھی ہو جاتا ہے، 6 دانتہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن ابتدائی عمر اس کی جو کم از کم ہے وہ یہ ہے۔ رخصت صرف بھیڑ کی نسل میں ہے، وہ بھی اس صورت میں آپ کے پاس پیسوں کی بھی مشکل ہو سکتی ہے، بسا اوقات پیسے اتنے نہیں ہوتے، تو بندہ کہتا ہے میں نے قربانی کرنی ہے، لیکن آپ کو بھیڑ ملتی ہے، چھترا ملتا ہے، دمبا ملتا ہے، بھیڑ کی نسل کا کوئی بھی جانور مذکر ہو مؤنث ہو، تو اس لیے اس حوالے سے آپ آگاہی، شعور اپنا بیدار رکھیے، یہ 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اور ظاہری بات ہے آپ کو تو عمر کا اندازہ نہیں ہوگا، آپ ہمارے جیسے لوگ ہیں، آپ کو کون سا جانوروں کا اندازہ ہونا ہے کہ یہ کتنی عمر ہے اس کی، لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیں، دانت، یہ جو جتنے بیوپاری حضرات ہیں اللہ رحم فرمائے جانوروں کے ساتھ ظلم بھی کرتے ہیں، 2 دانتہ ثابت کرنے کے لیے پلاس کے ساتھ اس کا دانت کھینچ دیتے ہیں، کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رہے، دانت از خود گریں، از خود گر گئے ہے نا تو نیا اظہار ہو گیا ہے، اس کا ظاہر ہو گیا ہے، تو وہ 2 دانتہ ہے، وہ کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، وہ 2 دانتہ ہے۔ ہاں اگر پورے آ جائیں تو وہ واضح ہو جاتا ہے، لیکن جہاں پہ جو چیز شریعت میں جتنی رخصت ہے وہ آپ کو بتا دی، اس کے دانت از خود گرے، از خود گرے، نیا آنا شروع بھی ہو گیا ہے، ابھی ابتدا ہوئی ہے، تو وہ ٹھیک ہے جانور، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو ساتھ ساتھ یہی حکم جو ہے وہ گائے کے لیے، یہی حکم اونٹ کے لیے، جہاں پہ رخصت ہے وہ صرف بھیڑ کی نسل میں ہے، چھترا اور دمبا اور کسی میں نہیں۔ اگلی بات یہ ہے جو آپ نے اکثر علماء سے سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 چیزیں ایسی ہیں، عیوب ایسے ہیں جو قربانی میں جائز نہیں ہے۔ ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو رہا ہو، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو رہا ہو، اتنا بیمار ہو جس کے اوپر گوشت ہی چڑھا نہ ہو، کمزور جانور، یہ بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، پتہ ہے بیمار ہے، ٹیکے لگے ہوئے ہیں، اس کو آپ جانور خرید رہے ہیں، مت خریدیے ایسا۔ اچھا، انہی عیبدار جانوروں پہ مزید ٹوٹا سینگ وہ جانور نہیں لینا، اندھا جانور نہیں لینا، اور ایسا کو مونس جانور جس کے ہاں پیدائش ہونے والی ہو ایسی کیفیت میں جانور کا، جو جانور رکھتے ہیں ان کو پتہ لگ جاتا ہے، تو لہذا وہ بھی نہیں، وہ بھی مت کیجیے۔ اچھا، پھر ایسا جانور جو اونچائی سے گرا ہے، گردن گھٹنا کوئی ٹوٹ گیا ہے اس کا، وہ بھی چوٹ میں آتا ہے، وہ جانور بھی نہیں کرنا۔ کمزوری کی بنا پہ چلنے سے معذور ہے، وہ بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اگلے یا پچھلے پاؤں میں سے، کھریوں میں سے کوئی چیز کٹی ہو وہ بھی نہیں کرنا۔ پیٹ بد ہضمی کی وجہ سے پھولا ہوا ہو، پتہ ہے کہ اس کا پیٹ ٹھیک نہیں ہے، وہ جانور بھی مت لیں۔ یہ خریدتے وقت پرہیز کرنے سارے آپ نے، کیونکہ جب آپ لینے جاتے ہیں نا وہ کھلا پلا کے اچھا سارا اس کو موٹا بنا دیتے ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں لگتا، اگر پتہ لگ جائے تو دھیان کیجیے۔ اچھا جی، اس کے بعد جانور بے ہوشی کے قریب ہو، اتنا کمزور ہو گیا ہے، لاغر بیمار، اس کو بھی نہیں لینا۔ کان کٹا ہوا ہو آگے سے پیچھے سے، ولا خرقہ ولا شرقہ، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بتائی ہیں، وہ بھی نہیں کرنا۔
دم کٹا جانور وہ بھی نہیں لینا. ہاں پیدائشی طور پہ کوئی ہو سکتا ہے کسی جانور کی دم نہ ہو، پیدائشی طور پہ وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، یہ کون سا آپ نے کوئی ڈھونڈ کے لینا ہے ایسا. اچھا جی، اگلی بات یہ ہے جانور اللہ رحم فرمائے اپنی ملکیت میں ہونا چاہیے، اس کی قربانی ہوتی ہے، چوری شدہ جانور کی نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہو یہ بندہ غلط جانور بیچتا ہے، جس طرح آئے دن نئے نئے کیس سامنے آتے ہیں، یہ بھی چور ہے فلانا بھی چور ہے، تو اس سے مت جانور لیں، پتہ ہے نا یہ چوری کیا ہوا ہے اس نے، آپ نے بھی نہیں لینا. پانچویں شرط یہ ہے کہ بسا اوقات یہ دیہاتوں میں نا جانور گروی رکھے ہوتے ہیں، کسی نے کسی سے کوئی چیز لی، کوئی دانے لیے، جانور رکھ دیا، پھر جب تک اس کی پیمنٹ پوری نہیں ہوتی وہ جانور بیچا نہیں جا سکتا. یہ دیہات والوں کے مسائل ہیں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی. ساتویں شرط یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی بات جو میں نے پہلے مسئلہ بتا بھی دیا آپ کو، آپ نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ، جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا فإنما ذبح لنفسہ، اس نے اپنے لیے کیا. ومن ذبح بعد الصلاۃ، جس نے نماز پڑھنے کے بعد ذبح کیا فقد تم نسکہ، اس کی قربانی پوری ہوئی. واصاب سنت المسلمین، یہ مسلمانوں کے طریقے کو صحیح پہنچا ہے. اچھا چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، رات کو قربانی ہو سکتی ہے، ہاں جی رات کو بھی ہو سکتے ہیں، رات اور دن دونوں شامل ہیں اس میں، ٹھیک ہے. دن کی کوشش اس لیے کیا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن میں کی ہے، دن میں ہر چیز واضح ہوتی ہے، آپ کی کٹائی واضح ہو جائے گی، آپ کی ہر لحاظ سے ذبح کے مقامات ہر چیز اچھی ہو جائے گی، کوشش یہ کریں. لیکن رات کے وقت ممانعت نہیں ہے. اچھا جی، قربانی کے ایام ہیں جی 10 تاریخ کو نماز پڑھنے سے لے کر 13 تاریخ غروب آفتاب سے پہلے، ٹھیک ہے جی. یہ 4 دن ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق بتائے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کلو ایام تشریق ذبح، تمام ایام تشریق جو ہے نا وہ ذبح کے دن ہوتے ہیں. تو بھائیو یہ باتیں نا یہ وہ ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہیں. تو یہ اگر ذہن میں رکھیں گے ظاہری بات ہے کہ اس کا فائدہ ہمیں ہی ہونا ہے، مسائل ہمیں ہی سمجھ آئیں گے. اور یہ ذہن میں رکھیں ساتھ یہ قربانی معاشرتی فلاح و بہبود کا ایک بہترین ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نا تطعم الطعام وتقرأ السلام، آپ کھانا کھلائیں بھوکوں کو. میں آپ ساتھیوں سے یہ عرض کروں گا اللہ نے آپ کو بڑے وسائل دیے ہیں، سچی بات ہے. ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر عبید الرحمن صاحب، اسلام آباد میں رحمۃ للعالمین مرکز ہے، انہوں نے لکھ کے لگایا ہے ہر وہ بندہ جس کے پاس قربانی نہیں ہے، غریب ہے، ہم 3 دن اس کو 4 دن کھانا کھلائیں گے اس کو. آپ یہ بھی سنت پوری کریں، یہ لوگوں کو کھانا کھلائیں بھوکوں کو بیچاروں کو جن کے پاس قربانی نہیں ہے، پکا کے بھی دے دیا کریں، کوئی حرج نہیں. اور لوگوں کو ویسٹ اٹھا کے دینا یہ مناسب نہیں ہے. گوشت 3000 کا ہو گیا نا، اللہ نے آپ کو وسائل دیے، آپ پھر بھی خرید رہے ہیں. یہاں پہ ان لوگوں کو ذہن میں رکھیں جو 2000 کا بھی بیچارے نہیں خرید سکتے، ان کو دے دیں، آپ کو تو مہینے بعد بھی مل جائے گا. اپنے لیے رکھ لیا ٹھیک، کھائیں، آپ نے فرمایا کلو منہا، خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں. لیکن دوسروں کو کھلانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پسندیدہ گوشت سارا اپنے لیے رکھ لیا، اچھے پیس اس کے اپنے لیے رکھ لیے، اور شام کو گاڑی نکالی، 2 ٹپ رکھے، رانے دستیاں پٹھیں رکھیں، اور ان کے گھر دینے چلے گئے جنہوں نے پہلے 10 بکرے کیے ہوئے. عزیزو بھائیو، آج سے ہی ذہن بنائیں. یہ باہر نا حاجی صاحب نے 35,000 روپے حصہ لکھا ہے. سوشل میڈیا پہ جب پہلی ذیلحجہ کے بعد مختلف مدارس کے لوگ نا ویڈیو چلاتے ہیں نا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو اساتذہ کو 26 بکرے دیے، تو لوگ مجھے ویڈیو بھیجتے ہیں، اور جناب میں پلیوں نہیں دینے، تسی دینے نا، ٹھیک ہے. آپ حاجی صاحب کو پیسے دیں 35,000 روپیہ، قراء کے نام کے حصے ڈالیں، یہ لوگوں کے نام کے آپ حصے ڈالیں. آپ کسی کو بکرا گفٹ کر دیں، اللہ کے راستے میں دینا ہے نا. آپ کو پتہ ہے نا، میرے نمازیوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، ہم ان کے امین ہوتے ہیں، اس لیے ہم نام نہیں لیتے، کہ آپ کا کوئی بچہ نادار ہے، قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا، باپ اچھا ہے وہ اپنے بیٹے کو بکرا گفٹ کر دے، بیٹا یہ لے جاؤ گھر جا کے بکرا کرو، بہت اچھی بات ہے. آپ کے محلے میں کوئی، آپ کے بھائیوں میں، رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، نادار ہے، وہ جانور نہیں خرید سکتا، آپ اس کو گفٹ کر دیں جانور. آپ نے ویسے 4 5 6 جانور کیے نا، ایک جانور اس کو گفٹ کر دیں. آپ اپنے ائمہ کو، قراء کو، خدام کو
ان کو جانور گفٹ کر دیں. جانور نہیں گفٹ کر سکتے، ایک حصہ ان کا قربانی کا رکھ دیں. میرے بھائیوں یہ اس طرح، یہ قربانی تو جذبے اسی قربانی کرنے کا نام ہے. وہ ہمارا دل ہی نہیں کرتا کسی کو دینے کا. جب ہمارا دل ہی کسی کو دینے کا نہیں کرتا، ہم نے قربانی کون سی کی؟ یہ آیتیں آپ نے سورہ حج کی سنی ہے کہ قناعت کرنے والوں کو بھی دیں، فقراء کو بھی دیں، مساکین کو بھی دیں. ہم دیتے ہی نہیں ہیں. اور میں نے مساجد میں کئیوں میں جا کے پوچھا ہے قراء کو، تو کسی نے گوشت دیتا؟ کہتے ہیں اللہ دی قسم کسی نے بھی نہیں دیتا، کسی نے بھی نہیں دیا. تو قربانیاں جو 8-8 10-10 بکرے بندے ہیں، یہ کس کو دے کے آتے ہیں ہم؟ یہ سوچیں. ہم یہاں پہ یہ بات سوچیں، جو ہم نے 4-4 5-5 6-6 بکرے نہیں ہے استطاعت بکرا دینے کی، نہ دے وہ بھائی. کوئی اس کو کوئی 2 کلو گوشت اپنے کسی امام، قاری، خادم کو، غریب کو، محلے میں اور بھی ہوتے ہیں، صرف یہی نہیں ہے، محلے میں اور بھی غربا ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں غربا ہیں، نادار ہیں، اور رات نو 2-2 دستیاں تے 3-3 پٹھاں دے کے آنیاں نے، انہاں نو دے دیو، ان کو دیں. لہذا یہ باتیں مد نظر رکھیں. اللہ کریم ہمیں شرعی مسائل سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.